اسٹیبلشمنٹ نے قوم کی آنکھوں کا آپریشن کر دیا ہے، آپ کو کس پاداش میں اٹھایا گیا تھا؟ میری جو وجہ بنی تھی وہ 18 مارچ کو جب عمران خان صاحب پیش ہوئے تھے جوڈیشل کمپلیکس میں، تو اس دن ہوا یہ تھا کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں کچھ نامعلوم افراد میں اس لیے ان کو کہتا ہوں کہ وہ پولیس کی وردی میں نہیں تھے، تو ظاہر ہے جو پولیس کی وردی میں نہیں ہے اور سویلین وہاں پہ کسی کی ایسی ذمہ داری نہیں تھی تو اس کو ہم نامعلوم افراد ہی کہیں گے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ کون ہے۔ تو میں نے جو ان کی ایکٹیویٹیز تھیں وہ ویڈیو بنائی، تو آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ عمران خان صاحب بلکہ اب بھی کہتے ہیں کہ ان کے اوپر وہ اس دن ایک قاتلانہ حملہ کیا جانا تھا، اور اس دن عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ وہ جیسے ہی گاڑی سے اترتے تو پوری پلاننگ تھی کہ اس دن عمران خان صاحب کو خدا نہ خواستہ وہاں پر قتل کر دیا جاتا۔ 18 مارچ کی بات ہے جب عمران خان صاحب جوڈیشل کمپلیکس گئے تھے 18 مارچ 2023۔ تو وہ یہ کہ کیونکہ میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی، اور پھر دوسرا ایک ویڈیو میری سامنے آئی تھی جس میں میں ایک پولیس والے کو غصے سے کہہ رہا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو، اس کی وردی نے اسلام آباد پولیس سے مختلف تھی۔ جب وہ ویڈیو آئی تو مریم نواز صاحبہ نے بھی ٹویٹ کر دیا اور باقی سب نے بھی نون لیگ والے نے ٹویٹ کیے کہ یہ جی بی کا پولیس اہلکار ہے جو کہ خالد خورشید کے ساتھ وہاں پہ موجود تھا، اور میں یعنی صدیق جان اس سے اسلام آباد پولیس پر شیلنگ کروا رہا ہوں، حالانکہ میں تو اس کو روک رہا تھا شیلنگ سے۔ پھر اصل جو ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ عمران خان صاحب نے میری بنائی ہوئی ایک ویڈیو جو ہے وہ اپنی سپیچ میں پلے کر دی کہ یہ دیکھیں نامعلوم افراد موجود ہیں اور یہ پلان تھا۔ تو پھر اسی دن مجھے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب مریم نواز بھی پیچھے پڑی ہوئی ہیں، نون لیگ کا پورا سوشل میڈیا بھی پیچھے پڑا ہوا ہے، خان صاحب نے بھی ویڈیو چلا دی ہے۔ تو اس دن مجھے اٹھایا گیا تھا بول ٹی وی کے دفتر کے باہر سے، اور پھر مجھے وہ اسی طرح سے آفتاب صاحب جس طرح سے لے کے جاتے ہیں تو آپ کے سر کے اوپر کپڑا چڑھا دیتے ہیں، آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دیتے ہیں۔ ٹیل می اباؤٹ دیٹ۔ جی ایک ایک سٹیپ جانتے ہیں، اب تو زبانی یاد ہو گیا کہ کیا کیا کرتے ہیں۔ بالکل بالکل، آپ نے تو خود اس سے بھگتا ہے اس کو۔ تو ایک سارا سلسلہ تھا، خیر وہ پھر اس وقت آپ کہہ لیں کہ کوئی اچھا ٹائم تھا کہ کم از کم عدالتوں میں پروڈیوس کیا جاتا تھا۔ پھر ہمارے میڈیا کے دوست سارے پہنچ گئے عدالت کے اندر، میاں علی اشفاق صاحب اور ان کی ٹیم پہنچ گئی عدالت کے اندر، انہوں نے جا کے پھر رولا ڈالا، پھر مجھے انہوں نے پروڈیوس کیا، اور پھر وہی ایک فضول سا ایک کیا گیا کہ میں نے پولیس والوں کے شیل چوری کیے ہیں۔ تو خیر پھر وہ مجھے پیش کیا اور انہوں نے کہا جی شیل برآمد کرنے ہیں اور پولیس کی وردی پھاڑی ہے، وہ وردی برآمد کرنی اور یہ وہ۔ تو یہ سر ٹائم بہت مطلب میں تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو لوگوں کے ساتھ یہاں پہ ہوا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں نا کہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے، پہلے صرف یہ ہوتا تھا کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کرنی، آپ نے ایجنسیز کے خلاف بات نہیں کرنی، آپ نے آرمی چیف کا نام نہیں لینا، آپ نے فلاں بات نہیں کرنی۔ اب تو خواہشات اور چیزیں اور بڑھ گئی، اب سب سے زیادہ خطرہ ہے آپ کو اگر آپ مریم نواز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے۔ آپ ایک چیز دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے، یعنی آپ علی حمزہ کے علاوہ، میرا تو پوائنٹ ہے میری تو ان سے بات بھی ہوتی ہے، میں ان کو فون پہ جب ان کی کال آتی ہے یہی بات کہتا ہوں کہ پچھلے ایک سال میں مریم نواز کی بیڈ گورننس کے کسی ایک ایشو کو ایشو پی ٹی آئی پنجاب نہیں بنا سکی، گراؤنڈ کے ایشوز کو ہائی لائٹ نہیں کر سکی، کسانوں کے معاملات کو ہائی لائٹ نہیں کر سکی، فیصلہ آباد میں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو گئی نہیں ہائی لائٹ کر سکی، جو پنجاب میں بیڈ گورننس ہے نہیں ہائی لائٹ کر سکے، جو تباہی اور بربادی، کرپشن، بد انتظامی جو اسپتالوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو اسکولوں کے ساتھ ہو رہا ہے نہیں ہائی لائٹ کر سکے۔ وجہ کیا ہے؟ اس وقت نا ایک سب سے بڑا جو پاکستان کے اندر پابندی ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز کے خلاف آپ بات نہیں کریں گے، آپ اس کی بیڈ گورننس پہ بات نہیں کریں گے، لاڈلی ہیں وہ بہت لاڈلی ہیں۔ اور دوسرا جسٹس یحییٰ خان، اس کے حوالے سے بھی بڑی اب ہوتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ خان کو کچھ نہیں کہنا۔ میں اس حوالے سے آ رہا ہوں، جسٹس صاحب کی طرف بھی آتا ہوں۔ ایک چیز میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، چونکہ آپ کی شہرت ہے کورٹ رپورٹر کی، تو آئی ہیو آلویز کنسیڈرڈ یو ایز ون آف دا بیسٹ کورٹ رپورٹرز ان پاکستان۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو کرائسس ہے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں کتنے پرسنٹ عدلیہ کا شیئر ہے؟ 99%۔ ہائے ہائے۔ 99%۔ میں نے اس دن دو روزہ قومی جو کانفرنس تھی تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی، وہاں پہ میں نے ایک بات کی۔ دیکھیں آج کل ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب بات کرتے ہیں ہر وقت اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں، بالکل کرنی چاہیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ یہ جو ساری چیزیں کر رہی ہے وہ کس کے ذریعے کر رہی ہے؟ عدلیہ کے ذریعے ہو رہی ہیں نا، بیوروکریسی کے ذریعے ہو رہی ہیں، حکومت کے ذریعے ہو رہی ہیں۔ آپ دونوں کا ذکر کریں، اس سے ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں خان صاحب کے دور میں کچھ چیزیں ہوئیں جس پہ خان صاحب نے کہا جی وہ اس وقت تو سارا کنٹرول جنرل باجوہ کے پاس تھا۔ اب پی ٹی آئی بر ذمہ ہو گئی بطور جماعت کہ باجوہ صاحب سب کچھ کر رہے تھے، باجوہ صاحب تو ریٹائر ہو گئے، ختم۔ بھائی بات یہ ہے کہ میں اطہر من اللہ صاحب کا حوالہ دینا چاہوں گا، وہ ہمیشہ ایک بات کہتے تھے، وہ حکومت کو کٹارے ملاتے تھے کہ بھائی آپ ہیں الٹیمیٹلی ذمہ دار، ایجنسیز آپ کے ماتحت ہیں، اگر ایجنسیز کچھ غلط کر رہی ہیں تو الٹیمیٹلی ذمہ دار آپ ہیں، آپ لوگوں نے ووٹ آپ کو دیا ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح سے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے جو بھی کیا ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے کیا ہے اور اب عدلیہ کے ذریعے ہو رہا ہے۔ مثلا عمران خان صاحب کی 9 مئی میں 8 ضمانتیں جو ہے نا وہ مسترد ہوئیں، آئی تھنک جج منظر علی گل تھے، انہوں نے کی، اس کو چیلنج کیا عمران خان صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں۔
11 جنوری آئی تھنک 11 سے 15 جنوری کے دوران نا اعتراضات کے ساتھ وہ درخواستیں لگی عالیہ نیلم صاحبہ کے پاس. انہوں نے اعتراضات دور کرنے کا کہا اور کہا کہ سماعت کے لیے مقرر کر دیں. سر 11 جنوری سے 15 جنوری کے دوران سماعت ہوئی اور آج تک وہ کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا. تو یہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے بندے نے تو جا کے یہ نہیں کیا نا, وہ جن کے ذریعے ہو رہا ہے تو ان کے تو ہم نام ہی نہیں لیتے. تو اس لیے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں وہ کل پرسوں بھی میں ویڈیو میں ایک بات بتا رہا تھا کہ جس دن نا شری مزاری صاحبہ کو اٹھایا گیا تھا نا, تو اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں سب گئے اکٹھے ہوئے, تو وہاں پہ نا فواد چودھری صاحب نے ایک بات کی. وہ کہتے ہیں کہ پہلے نا میں عمران خان جب پی ٹی آئی میں نہیں تھا تو میں کہتا تھا یار عمران خان کی کیا یہ بات ہے کہ ہر ایک بات کو پکڑ کے بار بار کرتے ہیں, بار بار کرتے ہیں. کہتے ہیں اب میں جب پی ٹی آئی میں آیا ہوں میں نے دیکھا کہ یار وہ ٹھیک کرتے ہیں کہ ایک چیز کو اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس ہے, پتہ چلے. سر اس وقت دیکھیں جو عدلیہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے نا, مثلا میں اگر آپ سے پوچھوں نا, آپ سارا دن پاکستان کی سیاست کو بڑے قریب سے دیکھتے بھی ہیں, پروگرامز بھی اپنے کرتے ہیں, آپ مجھے نہیں بتا سکتے, آپ کیا مجھے کورٹ رپورٹرز بھی نہیں بتا سکتے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد, اعجاز چودھری صاحب, عمر سرفراز چیمہ صاحب اور شامم قریشی صاحب کی کون کون سی ضمانت کی درخواستیں کب کب سے پینڈنگ ہیں, نہیں پتا. کیوں؟ کوٹ لاکپا جیل کے اندر پروسیڈنگ ہوتی ہے اور پی ٹی آئی والے باہر آ کے بتاتے ہی نہیں ہیں. پی ٹی آئی نے کوئی وائٹ پیپر جاری نہیں کیا جس میں بتایا جا سکے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی فلانی بل اتنے عرصے سے پینڈنگ ہے, فلانا کیس اتنے عرصے سے پینڈنگ ہے, فلانے جج نے اتنی سماعتوں پہ کچھ نہیں کیا, فلانے جج یہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اس کی کیا وجہ ہے صدیق جان؟ یہ پی ٹی آئی والے عمومی طور پر نالائق بڑے ہیں یا سارے کمپرومائزڈ ہیں؟